السلام علیکم دوستوں، میں ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پراپرٹی اپڈیٹس۔ پراپرٹی اپڈیٹس میں آج میں بہت ہی اہم گفتگو کروں گا، اور وہ ہو زمینوں کی اقسام اور خاص طور پہ سروے کے حوالے سے، کیونکہ میرے چینل بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں سروے زمین سوری صاحب کیا ہوتی ہے، اور سروے زمین کے حوالے سے ہمیں معلومات دیں، اور اس وقت بہت ہی ضروری ہے سروے زمین کو سمجھنا۔ اور سروے زمین اکثر میری ویڈیوز میں آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو آج آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ سروے زمین کون سی ہوتی ہے، کس طرح کی ہوتی ہے، اور جس کو اس بات کا اندازہ ہو جائے سروے زمین کا، وہ انشاءاللہ دھوکے میں نہیں آئے گا کسی کا بھی۔ میں آپ کو اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، تاکہ انشاءاللہ پراپرٹی کے اسپیشل حوالے سے آپ کو انشاءاللہ میں اپڈیٹس آپ کو دیتا رہتا ہوں، معلومات دیتا رہتا ہوں، اس سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں، دوسروں کو بھی فائدہ اٹھانے کی دعوت دے سکتے ہیں۔ سروے زمین کے حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں۔ ایک تو یہ بتاؤں کہ کراچی میں اب ظاہر ہے کہ جو کے ڈی اے نے لیز کی تھی زمینیں، جو یہاں پر پرانی جگہیں ہو گئی تھیں، اور وہ تو اب سارے سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب زیادہ تر زمینیں وہ ہیں جو کہ کراچی سے ہٹ کر نئی سوسائٹیز بن رہی ہیں، نئے پروجیکٹ بن رہے ہیں، نئی بلڈنگیں بن رہی ہیں۔ اس میں سمجھنا بہت ضروری ہے سروے زمین کو، کیونکہ سروے زمین کے بغیر آپ ان معاملات کو سمجھ نہیں پائیں گے کہ چیز صحیح ہے کہ غلط ہے۔ دیکھیں، سروے زمین دراصل ایک تو میں بتاؤں کہ موٹی موٹی باتیں آپ کو آسان انداز سے سمجھانے کے لیے، کہ اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ زمینیں دو تین قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک سروے ہوتی ہے جسے موروثی زمین بھی کہتے ہیں، ایک جو ہے وہ 99 ایئر ہوتی ہے، سالہ 99 سالہ ہوتی ہیں، 99 سالہ ہوتی ہیں، یہ دوسری قسم ہو گئی۔ ایک 30 سالہ ہوتی ہے جو کہ انتہائی خطرناک ہوتی ہے، اور وہ ختم ہو چکی ہے۔ ایک گوٹ آباد ہوتی ہے۔ اب گوٹ آباد میں بھی صرف آفیشل گوٹ، لیز گوٹ وہ تو صحیح ہیں، باقی گوٹ سب ڈرامہ ہے، دھوکہ ہے، اور یہ ایک زمینوں پہ قبضہ کر کے اس کو گوٹ بنا لینا، اور پھر اس کے بعد اسی طرح 30 سالہ زمین یا ناک کلاس، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ گوٹ آباد کی زمین ہوتی ہے۔ چوتھی قسم ہوتی ہے ناکلاس۔ ناکلاس زمین وہ ہوتی ہے جو کہ گورنمنٹ کا حق ہوتا ہے، ایک زمین خالی پڑی ہوئی ہے، وہ ناکلاس ہوگی۔ سیگمنٹ بنا دیے ہیں گورنمنٹ نے کہ بھئی ناکلاس 52، ناکلاس 57، 58، 59، یہ ناکلاس کر دیے، تقسیم کر دیے۔ وہ گورنمنٹ کا حق ہے، وہ گورنمنٹ کے سارا گورنمنٹ کا حق ہے، زمینیں تو گورنمنٹ کی ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو ناکلاس ہوتی ہے، اس پہ لوگ قبضہ کر کے اس پہ اپنے گوٹ آباد کا بھی ڈکلیئر کر دیتے ہیں اپنی طرف سے، 30 سالہ ڈرامہ کر دیتے ہیں، یا قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ قبضے بھی بڑے مہنگے مہنگے بکتے ہیں، 30 سالہ بھی ختم ہونے کے باوجود بکتی ہے، اور 99 سالہ تو ظاہر ہے کہ وہ ہوتی ہے ایک اچھی زمین، لیکن موروثی زمین سب سے سپر اور سب سے اچھی ہوتی ہے۔ دیکھیں، اہم بات یہ ہے آپ کو میں سمجھاؤں کہ 2012 میں پابندی لگا دی ہے، اکتوبر غالباً تھا وہ مہینہ جس میں سپریم کورٹ نے پابندی لگا دی تھی کہ اب کوئی اس وقت 99 نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی، کوئی لیز نہیں ہوگی، تمام لیز بند کر دی 99۔ اور یہ اس وقت تک بنے جب تک کہ کمپیوٹرائز نہیں ہو جاتا۔ ابھی کمپیوٹرائز کا سلسلہ چل رہا ہے، ابھی سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ 3 ماہ میں کمپیوٹرائز ہو جانا چاہیے۔ آپ پنجاب وغیرہ میں کمپیوٹرائز ہو گیا تقریباً پورا، لیکن افسوس کی بات ہے سندھ میں مخصوص اور ناپاک عزائم کے پورا کرنے کی وجہ سے دراصل وہ کمپیوٹرائز نہیں کیا گیا ہے، اور اللہ کرے کہ وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق وہ ہو جائے۔ جب یہ سپریم کورٹ دیکھے گا کہ سندھ میں زمینیں تمام جو ہے نا کمپیوٹرائز کر دی گئی ہے، تو پھر امید پیدا کی جائے گی۔ وہ اسی لیے پابندی لگائی تھی کہ پہلے کمپیوٹرائز کرو پھر لیز کھلے گی۔ لہٰذا 99 خاص طور پہ جو آپ سنتے ہیں کہ یار فلاں فارم ہاؤس فلاں جگہ فلاں چیزیں 99 کر دی گئی ہیں، اگر یہ 99 2012 سے پہلے تھی، اکتوبر 2012 سے پہلے، تو 99 صحیح ہے، لیکن اگر وہ 99 نہیں ہے، بعد میں کرائی گئی ہے، تو وہ پھنس سکتے ہیں۔ اچھا، اب آپ آ جائیں موروثی زمین پر۔ موروثی زمین وہ واحد زمین ہے، سروے زمین کہلاتی ہے، جو انگریزوں کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، جدی پشتی موروثی زمین کہلاتی ہے، اور عام طور پہ جو ہے گڈاب میں اور ہائی ویز پہ یا مختلف علاقوں میں آپ کو یہ زمینیں ملیں گی، کراچی کے اطراف میں ملیں گی،
یہ وہ زمینیں ہیں جو کہ ابھی الاٹ نہیں ہوئی ہیں، یہ انگریزوں کے زمانے میں الاٹ ہوئی تھی، اور یہ سروے زمین واحد زمین ہوتی ہے جس پہ بورڈ آف ریونیو جو ہے وہ اجازت دیتا ہے۔ دیکھیں، بورڈ آف ریونیو جو ہے وہ واحد ادارہ ہے جو کہ ظاہر ہے کہ اس کا حق ہے، بورڈ آف ریونیو ہوئی کہ سارے ریونیوز ڈپارٹمنٹ ہے اور وہ پیسہ گورنمنٹ کو آتا ہے اس کے ذریعے، تو لہٰذا سروے زمین بورڈ آف ریونیو جو ہے وہ اس کو انٹرٹین کرتا ہے، باقی کسی زمین کو انٹرٹین نہیں کرتا۔ آج کل لوگ دھوکے دے رہے ہیں، سروے زمین ہوتی نہیں ہے، یا ہوتی ہے تو تھوڑی سی ہوتی ہے، مثال کے طور پہ 10 ایکڑ سروے زمین ہے اور 100 ایکڑ پہ پروجیکٹ بنا دیا، اور لہٰذا اسی لیے لیز نہیں ملتی، لیز صرف اس پہ ملے گی جو سروے کا علاقہ حصہ ہوگا، تو جو 10 ایکڑ اس میں سے سروے ہوگا اس پہ لیز ملے گی، باقی پہ لیز نہیں ملے گی۔ اب وہ آج کل پیسہ کھلا کے دھندے کر کے جو ہے وہ اس کو ٹال مٹول کر کے وہ آگے بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن کسی موقع پہ پھنس جاتے ہیں، وہ پھر یہ کہ بیچارے وہ جو الاٹیز ہے پھنس جاتے ہیں، اور جو بلڈر ہے بدنیت اگر بلڈر ہوتا ہے، برا اگر ہوتا ہے تو وہ یہ حرکتیں کرتا ہے، اچھے بلڈر نہیں کرتے۔ میں جن کے ساتھ کام کرتا ہوں آپ یقین جانیے الحمدللہ 100% وہ میں نے دیکھا ہے کہ موروثی زمین ہے تو موروثی زمین پہ 100% کام کرتے ہیں، وائلیشن نہیں کرتے، آگے نہیں بڑھتے، خود بھی عزت ان کی قائم رہتی ہے، اور وائلیشن کی وجہ سے وہ کبھی ان کا پروجیکٹ پھنستا نہیں ہے، الاٹیز جو ہے پریشان نہیں ہوتے۔ ایسے بلڈر آج موجود ہے الحمدللہ، ایسا نہیں ہے، لیکن زیادہ تر بلڈر جو ہے نا وہ اس چیز پہ توجہ نہیں دیتے، دانستہ نہیں دیتے، اور صرف دولت پیسے کی حوث میں وہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو سروے زمین بہت ہی اہم ہے، اس کے بعد کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ 1825 میں گورنمنٹ انگریز نے بر صغیر پاک و ہند میں سروے کروایا، اور اس سروے کا مقصد تھا کہ زمینوں سے ریونیوز جنریٹ کرنا، ٹیکسز لینا، لہٰذا انہوں نے مالکانہ حقوق دینا شروع کر دیے، ہر جائز اور ناجائز طریقے سے انہوں نے بس زمینیں بانٹنا شروع کر دی، جو جہاں رہتا تھا ان کو زمینیں دے دی، اور اپنے جو پٹھو تھے خاص طور پہ، یعنی ان کی جو جوتیاں صاف کرتے تھے، اور ان کے جو پیروکار تھے خاص طور پہ، جو ہمارے یہاں بعض ایسے جنہوں نے انگریزوں کے جوتے صاف کر کے، جسے کہنا چاہیے ان کے تلوے چاٹ کر کے اور اپنے مفادات، اور وہ نواب بن گئے، اور بات یہ تھی کہ اس طرح بھی تھے، اور اس طرح ان کو زمین دے دی، بھائی یہ تمہاری ہے، جب گھوڑا دوڑاؤ اور جہاں تک تمہارا گھوڑا چلتا ہے وہاں تک تمہاری زمین ہو گئی، ٹھیک ہے جی، یہاں جاؤ پیدل چلتے جاؤ تھک جاؤ گے تو وہاں تک تمہاری زمین ہے، اسی طرح زمینیں دے دیں، اس کے علاوہ بھی دے دیے، مطلب فلاں جگہ، لیکن اس میں اصل بات یہ تھی کہ جو جہاں رہتا تھا اس کو وہ زمین دے دی کہ یہ تمہاری، وہ زمین 1825 سے چلی آ رہی ہے، اور انگریزوں کے زمان کی موروثی زمین کہلاتی ہے۔ تو وہ موروثی زمین جو ہے وہ دراصل سروے زمین کہلاتی ہے، لہٰذا سروے دیکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فارم 7 ہوتا ہے، جو موروثی کا فارم 7 ہوتا ہے وہ ایک باقاعدہ ایک چارٹ ہوتا ہے، سندھی زبان میں عام طور پہ لکھا جاتا ہے، اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ کس سے منتقل ہوئی ہے، کس طرح ہوئی ہے۔ تو یہ فارم 7 دراصل سروے زمین کا ہوتا ہے۔ آپ فارم 7 کو سرکاری اداروں میں جا کے چیک کرا سکتے ہیں، اس کی فیس بھی ہوتی ہے تھوڑی بہت، اور وہ جا کے چیک کروا سکتے ہیں یہ سوری موروثی زمین ہے نہیں کہ نہیں ہے، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح کمپیوٹرائز بھی ہے، اور آپ اس کا شناختی کارڈ جو کہتا ہے کہ میری سروے زمین ہے، اس کا شناختی کارڈ نمبر بورڈ آف ریونیو کے جو ہے وہ اس میں جائیں ویب سائٹ پہ، اور اس میں آپ ان سے کہیں نمبر ڈالیں ان کا، تو وہ آ جائے گا کہ وہ مالک کون ہے، کتنی ایکڑ زمین ہے، وہ فوراً کمپیوٹر پہ آ جائے گا اس کا ریکارڈ۔ تو اس طرح وہ جو ہے وہ کمپیوٹر پہ چیک بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گلشن اقبال میں اس کا ادارہ موجود ہے، وہاں سے چیک ہو جائے گا، اور بھی سرکاری ادارے موجود ہیں، تب بات لمبی ہو جائے گی۔ مقصد یہ کہ فارم 7 کہلاتا ہے وہ سروے زمین کا۔ فارم 7 جو ہے جو لے ذہن میں رکھے موروثی زمین موٹیشن کروا لے، بعض دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے گاؤں دیہاتوں سے زمین لی، بعد میں معلوم چلا مکر گئے وہ لوگ۔ اس لیے کہتے ہوں میں کہ سروے زمین لینے کے بعد، کوئی بھی زمین لینے کے بعد موٹیشن ضرور کرائیں۔ آپ گھر بھی لیں تو موٹیشن کرائیں۔ موٹیشن کیا ہوتی ہے؟ منتقلی، مالکانہ حقوق مل جانا، آپ جس کے مالک ہو جائے وہ موٹیشن ہوتی ہے۔ لہٰذا موٹیشن کروا لیں، اپنے نام زمین کروا لیں۔ تو فارم 7 میں 2 چیزیں آپ چیک کریں گے کہ زمین کتنی ایکڑ ہے،
اور مالک کا نام آ جائے گا سامنے کہ بھئی یہ مالک ہے، یہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بس یہ سب سے اہم بات ہے جو دیکھنی ہے کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی فارم ہاؤس میں، کسی بھی کیٹل فارم میں، کہ زمین سروے ہے کہ نہیں۔ باقی سارے معاملات ایک طرف ہو جاتے ہیں، وہ اس نے فارم 2 لیا نہ ہو، آپ نے کام کرایا نہ کرایا ہو، وہ لیکن فارم 7 جو ہے نا، اس کے نام اگر ہے ٹائٹل اور موروثی کا ٹائٹل، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اطمینان آپ کر لیں کہ ہاں یہ بھی صحیح ہے۔ میں بہت سی جگہوں پہ کام کرتا ہوں، ابھی آگے پروسیس نہیں ہوا، لیکن فارم 7 ہوتا ہے تو مجھے اطمینان ہوتا ہے۔ میں خود بھی اگر کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے، کسی کو دلانی ہوتی ہے تو دلا دیتا ہوں، اللہ کے شکر کبھی دھوکہ نہیں ہوا اس میں۔ فارم 7 سے بڑھ کر پھر چیز ہوتی ہے فارم 2۔ فارم 2 کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرح سے آپ آسان انداز میں سمجھ لیں کہ 99 کرا دینا۔ یہ بات بڑی اہم آپ ذہن میں رکھیں کہ فارم 2 سے فارم 7 سے فارم 2 کا سفر دراصل 99۔ دیکھیں تمام زمین گورنمنٹ کی ہے الا سروے زمین۔ سروے زمین مالکانہ حقوق نہ وہ گورنمنٹ کی ہے یا کسی کی بھی نہیں ہے، اور سپریم کورٹ بھی کینسل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ جدی پشتی چلی آ رہی ہے۔ وہ مالکانہ حقوق بھی ہوتی ہے، پرسنل لینڈ کہلاتی ہے۔ گورنمنٹ اس کو سپورٹ دینا، اس کو راستہ دینا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ ہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے گورنمنٹ کو کوئی پروجیکٹ کرنا ہوتا ہے، کوئی اہم پروجیکٹ ہے مفاد عامہ کے لیے، تو وہ گورنمنٹ اس کو آفر کرے گی، وہ ایسے چھین نہیں سکتی، ورنہ سپریم کورٹ اس کو نہیں کرنے دے گا، چھیننے نہیں دے گا۔ وہ پھر گورنمنٹ آف پاکستان بارگین کرے گی، وہ اس سے کہے گی بھئی آپ اس کے متبادل پیسے لے رہی ہیں، دوسری جگہ لے لیں، تب تو جائز ہے، ورنہ گورنمنٹ بھی ناجائز نہیں کر سکتی اس کے۔ تو یہ اتنی مضبوط ہوتی ہے سروے لینڈ۔ میں اسی لیے ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں سروے لینڈ سروے لینڈ سروے لینڈ۔ تو سروے لینڈ کی ورتھ بھی زیادہ ہے اور مضبوط ترین زمین ہوتی ہے۔ تو گورنمنٹ کا حق ہے تمام زمینوں پر، لہٰذا گورنمنٹ کہتی ہے اگر آپ کی پرسنل لینڈ ہے نا سروے لینڈ، تو پھر آپ اگر کسی کو بیچیں تو پہلے اس کو 99 کرانا ہوگا، اس لیے کہ پھر یہ بیچنا کسی کو جائز نہیں ہے اس طرح۔ اگر بیچنا ہے تو اس کے اختیارات گورنمنٹ کو لے گی، اور یہ بات صحیح ہے، وہ 99 سال کی پھر لیز دے گی۔ 99 سال کی لیز دینے کے بعد پھر گورنمنٹ چاہے تو لے لے، لہٰذا 100 سال تک 99 سال تک اجازت دیتی ہے۔ لہٰذا کوئی بھی پروجیکٹ بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کسی عام لوگوں کو بیچنے کے لیے، آپ چاہے سوسائٹی بنا رہے ہوں، کوئی بھی پروجیکٹ بنا رہے ہوں، تو اس کو 99 سال کے طور پہ بیچا جاتا ہے۔ پھر وہ جب فارم 2 سے تمام پروسیس، لے آؤٹ پلان، پھر اس کے بعد ٹاؤن پلاننگ سے پاس کرانا، ڈی سی سے پاس کرانا اور مختلف جگہوں سے پاس کرانا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اسی زمرے میں آتی ہیں۔ لہذا یہ فارم 7 سے پھر 99 کرانے کا سفر آپ یوں کہہ لیں کہ فارم 2 ہوتا ہے۔ اور آپ بھی دیکھیں کہ جو شہر میں بلڈنگیں تعمیر ہو رہی ہوتی ہیں، فلیٹس بن رہے ہوتے ہیں، تو فارم 2 ہوتا ہے، اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو فارم 2 کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ نے لیز، پھر سے جو ہے سب لیز مل جاتی ہے۔ اور اگر فارم 7 پہ آپ لینا چاہیں تو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ پارٹیشن ایک سرٹیفکیٹ بنتا ہے، مالکانہ حقوق پہ پارٹیشن بنتا ہے کہ آپ نے سروے نمبر 247 ہے، 247/1، یہ آپ اس کے پارٹیشن ہو گئے، اتنا ایکڑ اتنا گھنٹہ، وہ ایکڑ اور گھنٹے کے حساب سے ہوتا ہے، 40 گھنٹے کا ایکڑ ہوتا ہے۔ خیر بات تفصیل ہو جائے گی، مقصد یہ ہے کہ پھر فارم 2 ہوتا ہے، پھر وہاں سے جو ہے نا وہ سب لیز مل سکتی ہے، لیز جو بلڈر کرے گا، جو اس کے بعد وہ سب لیز دے دے گا، تو یہ ہوتی ہے پھر اس کے بعد فارم 2 اور آپ کے نام کرانا لیز۔ لہذا سروے زمین پہ کام کریں، سروے زمین کو چیک کریں، سروے زمین کی تمیز سیکھیں، سروے زمین کے بارے میں معلومات رکھیں۔ سروے زمین اگر ہوگی تو کسی قسم کی پرابلم کھڑی نہیں ہوگی، کبھی کوئی زمین گورنمنٹ چھین نہیں سکتی، کوئی بھی ادارہ لے نہیں سکتا اگر سروے زمین ہو۔ سروے زمین نہ ہو آپ 1000 قسم کی چیزیں بنا لیں، لیکن وہ ہمیشہ خطرات میں رہے گی۔ سروے زمین کو کبھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا، یاد رکھے مضبوط ترین زمین ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی، نہ صرف پسند آئی ہوں گی بلکہ یہ اہم معلومات ہیں، اور میری گزارش ہے کہ آپ ان معلومات کو آگے بڑھائیں۔ انتخاب سوری کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔